السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلکش ٹائمز۔ مکرمی، آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، اگر آپ آج کے ہندوستان کی حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت ہمارا ملک جس کشمکش میں مبتلا ہے، جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ کہنے کو یہ جو سینٹرل میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو نعرہ دے کر آئی تھی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دے کر اقتدار میں آئی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ ملک کے حالات دیکھے تو اچھے دن تو دور کی بات ہے، جو پرانے دن اور ہمارے برے دن تھے وہ دن بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس دیش کے اندر دن بدن بھائی چارہ، قدر و منزلت، اقتدار، ترقی، قومی یکجہتی مسلسل گرتی نظر آ رہی ہے۔ آئے دن آپ خبر دیکھیں گے تو ہجومی تشدد کے ذریعے سے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی چھوٹے اور بچھڑے طبقوں پر ظلم کے واقعات سامنے آتے ہیں اور حکومت ان سب واقعات پر پردہ پوشی کرتی نظر آتی ہے۔ ابھی تازہ ترین خبروں کے مطابق آپ نظر دوڑائیں گے تو ایک دلت کو بہار کے اندر صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ اپنے لیبر کے پیمنٹ کا ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اجمیر کے اندر ایک مسلم فقیر اور اس کے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا کہ تم پاکستان چلے جاؤ۔ اندور میں ایک چوری بیچنے والے کو بری طریقے سے مارا گیا اور پھر اس پر الزام عائد کیا گیا کہ یہ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ ایک ابھی بریلی میں یوپی کے اندر ایک مسلم نوجوان کو بے رحمی سے بھیڑ نے پیٹا اور پھر اس پر چوری کا الزام عائد کیا۔ میرے بھائیوں، میں آج صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو بھی کرتوت اور جو بھی کارنامے انجام دے رہے ہیں بھیڑیے اور درندے ہمارے ملک بھارت کے اندر، یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مالی نظام اس ملک کا درہم برہم ہے، سرکاری املاک کی نیلامی دروازے پر کھڑی ہے، چوری ڈکیتی، قتل و غارت اور عصمت دری کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک روشن تابناک مستقبل کے بجائے ہمارا ملک جہالت، بے روزگاری اور جنگل راج کے دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ دو ریاستیں آپس میں لڑ رہی ہے اور حکومت کی یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے، جس کی پردہ پوشی کرنے کے لیے خوش قسمتی سے طالبان کا سہارا میڈیا چینلز کو بھی مل چکا ہے۔ انہیں اگلے الیکشن کے لیے پھر سے ہم وطن بھائیوں کو خوف زدہ کر کے ان کے ووٹ حاصل کرنے کا ایک نیا چراغ طالبان کی شکل میں ہاتھ لگ چکا ہے۔ ایسے میں ہماری سبھی مسلم لیڈروں سے التجا ہے، سبھی علماء کرام سے اور امت مسلمہ سے التجا ہے کہ کسی بھی معاملے میں لب کشائی کرنے سے پہلے اپنے الفاظ و بیان کو حکمت عملی کے ترازو پر اچھی طرح تول لینا چاہیے، کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں اور ضمیر فروش نیوز چینل بھوکے بھیڑیے کی طرح ہمارے الفاظ عمل کو اپنی گندی ذہنیت کی خوراک بنانے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کو کس کس طریقے سے ہراسان اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی تین طلاق بل کے ذریعے سے، کبھی گو کشی کے نام پر، کبھی CAA اور NRC جیسے دہشت گردی اور آتنکوادی جیسے قانون کے نام پر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس ملک میں نام بدلنے کا بھی، شہروں کے نام بدلنے کا بھی ایک رواج BJP حکومت کے ذریعے عام ہوتا جا رہا ہے۔ علی گڑھ کا نام بدل کر ہری گڑھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو اچھے دن کا نعرہ دے کر ہندو بھائیوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ سب بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک ہماری سیاسی اور معاشی طور پر الگ آواز نہیں ہوگی، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی کل کا زی نیوز کا ایک DNA آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک سدھیر چودھری نام کا اینکر بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ کہاں سے آئے، ان کا تعلق دیوبند سے جڑا ہوا ہے، اور وہ پھر اپنے انالیسس میں بیان کرتا ہے کہ دیوبند جو کہ آزادی میں اہم رول ادا کیا، وہاں سے ایک کٹر پنتھی سوچ نکلی جو آتنکواد بن گئی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو مغربی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا مرکز بنا، وہاں سے ایک سوچ نکلی اور وہ اگروادی بن گئی۔ میں سدھیر چودھری جیسے چاٹوکار اور
दलाल एजेंट पर थूकता हूँ उसके बारे में कुछ बयान करने से मुझे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन मैं अपने मुस्लिम क़यादत से ये सवाल करता हूँ कि आप हमें बताइए कि क्या हम उर्दू चैनल्स के ज़रिए से क्या हम अपने हमवतन भाइयों को अपना पैगाम भेज सकते हैं? क्या हमारा हिंदी न्यूज़ चैनल, हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब तक हमारे पास आज़ाद हिंदी टीवी चैनल नहीं होगा, आज़ाद हिंदी न्यूज़पेपर नहीं होगा, उस वक्त तक हम अपनी बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये एक घर दो घर का मामला नहीं है, बल्कि जब आपस में दो ख़ानदान लड़ते हैं तो वहाँ पर भी यही बात साबित आती है कि जो हमारे फेवर का ख़ानदान का आदमी होगा, हमारी गलती भी होगी तो उस पर पर्दा डालेगा और हमारी बातों को छुपाएगा, हमारी गलतियों को छुपाएगा और हमारा साथ देगा। आपको ये बात कहने का मकसद ये है हमारा कि जी न्यूज़ में बैठा हुआ एक दलाल किस्म का एंकर सुधीर चौधरी, या आज तक में बैठी हुई अंजना ओम कश्यप, या फिर इंडिया टीवी में बैठा हुआ रजत शर्मा, या फिर अमन चोपड़ा, या फिर कोई भी TV9 भारतवर्ष का एंकर आपकी हित की बात, आपके सच्चाई की बात और हक की बात कभी नहीं कर सकता है। ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि जो इंसान जिस कौम से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो लिबरल क्यों ना हो, वो अपने धर्म, अपने ज़ात की बात पहले करता है। हिंदुस्तान में आजकल जो माहौल है, हिंदुस्तान में लूट मार आम है, हिंदुस्तान में कत्ल व गारत आम है, हिंदुस्तान के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं मुसलमान नौजवान को देखकर झूठे इल्ज़ाम डालकर उनको भीड़ के ज़रिए मारने का रिवाज आम है। ये नामकरण करने का जो शहरों का नाम बदलने का जो रिवाज आम होता जा रहा है, आप इस सोच को तालिबान के सोच से मिलाएं। क्या ये तालिबान की सोच से कम है या ज़्यादा है? आप इस पर ज़रा गौर करें। ये जो भारत की मीडिया है, भारत के सभी मसाइल को दरकिनार करके सिर्फ तालिबान और तालिबान के ऊपर एनालिसिस करना और तालिबान के ऊपर डिबेट करना, इनका मकसद तालिबान के ऊपर डिबेट करना नहीं है, बल्कि तालिबान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़कर हिंदुत्व को एकजुट करना है। और मैं इसीलिए सभी अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने लीडरों से अपील करता हूँ कि इस माहौल में उम्मत की, अपने कौम की सही रहनुमाई करना ज़रूरी है और हिंदू भाइयों में भी एक सही पैगाम लेकर जाना ज़रूरी है। और उसके लिए हम इन मक्कार, दलाल, चाटुकार चैनल्स के ज़रिए से अपने हिंदू भाइयों तक सही खबर, सही न्यूज़ और सही एनालिसिस नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारा एक आज़ाद न्यूज़ चैनल होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि इस जानिब एक ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ आज की बात इतने पर मैं ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय मीम, जय भीम। आप सबसे मेरी अपील है कि दिलकश टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।